عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق کا اسم بہت بلند ہے، کافی ساری تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے۔ یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن بس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هو موجود قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم الصلاة والسلام على السيد اللطيف والعنصر العفيف، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، النبي المكرم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما الحسن المعصوم المظلوم المسموم، والحسين الغريب الشهيد المذكور
بڑے ارمان عرض کربلا بلا جرم و خطا الذي قال في وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا كلثوم ويا السكينة عليكن مني السلام مرشدادی بڑے ارمان بڑے ارمان الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين نسلا بعد نسل وقبيلة بعد قبيلة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض الصلوات ارباب ذا سرداران مظلوم کربلا، خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب حسین کی صدقہ حسین آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے۔ یقیناً آپ اس اجر کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں مل بیٹھے ہیں۔ بزرگان، ہمارا سلسلہ گفتگو حدیث ثقلین کے حوالے سے چل رہا تھا اور اسی کو ربط دیتے ہوئے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو عرض کیا تھا کہ پاک پیغمبر نے اپنے آخری ایام میں اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، وہ کیا ہیں؟ کہا کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب خدا ہے، دوسری عطرت مصطفیٰ ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ آپ بزرگان جانتے ہیں کہ جب کسی کمپنی سے کوئی چیز منظر عام پہ آتی ہے تو سب سے اچھی چیز وہ شمار ہوتی ہے کہ جس کی گارنٹی کمپنی صادر کرے۔ ایسے ہی بالکل آپ دیکھیں، ہمارا رسول، کل بھی عرض کیا تھا کہ رسول کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی تھی کہ پاک پیغمبر فقط ہمارا رسول نہیں، فقط اس امت کے لیے رسول نہیں، بلکہ 1,23,999 انبیاء کا بھی رسول ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو آدم کا بھی نبی ہے، جو ابراہیم کا بھی نبی ہے، جو موسیٰ و عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ ان تمام انبیاء کو نبوتیں ملی اس وقت جب میرے نبی کی نبوت کا انہوں نے اقرار کیا۔ آدم کو تب نبوت مانی جب میرے نبی کو آدم نے نبی مانا، ابراہیم کو اس وقت نبوت ملی، نوح کو اس وقت نبوت ملی، موسیٰ و عیسیٰ کو۔ خلاصہ یہ کہ 1,23,999 انبیاء کو نبوتیں اس وقت ملی جب انہوں نے میرے نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ ہمارا نبی وہ ہے
اور اگر اس کو میں بڑے آسان انداز میں بیان کروں کہ ایک بہت بڑا میدان ہو، ایک بہت بڑا میدان لگا ہوا ہو، اس میں تمام انبیاء جمع ہوں. ایک ہمارے پاکستان میں اجتماع ہوتا ہے نا، وہ اجتماع مراد نہیں ہے، بلکہ صفے انبیاء اس میں لگی ہوئی ہوں. ادھر سے ہمارے مرسل اعظم، ہمارے نبی آ جائیں اور تمام انبیاء سے خطاب کر کے کہیں کہ اے گروہ انبیاء، میرا تم پہ کیا حق ہے. اے گروہ انبیاء، میرا تم پہ کیا حق ہے. تو آدم کہیں گے یا رسول اللہ آپ میرے بھی مولا ہیں. ابراہیم کہیں گے آپ میرے بھی مولا ہیں. نوح کہیں گے آپ میرے بھی مولا ہیں. ابراہیم کہیں گے آپ میرے بھی مولا ہیں. حضرت یونس کہیں گے آپ میرے بھی مولا ہیں. حضرت سلیمان کہیں گے آپ میرے بھی مولا ہیں. حضرت موسیٰ کہیں گے آپ میرے بھی مولا ہیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ میرے بھی مولا ہیں. یعنی 1,23,999 انبیاء میرے رسول کو کہیں گے کہ آپ میرے مولا ہیں. بعید نہیں کہ پیغمبر ان انبیاء سے خطاب کر کے کہے کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہارا مولا ہوں تو پھر یاد رکھنا من کنت مولا ہو. یہ رسول فرما رہے ہیں کہ اے میری امت، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے، دوسری عطرت مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ، اس کتاب خدا اور عطرت مصطفیٰ کی کیا گارنٹی ہے؟ اب پیغمبر کہتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جنہوں نے اپنی صداقت کا سکہ مکے کے بتوں سے بھی منوا لیا تھا. تھے کافر، تھے مشرک. جب پیغمبر نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، کیا آپ یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں محمد، یقین کر لیں گے، اس لیے کہ تو بڑا صادق ہے، تو بڑا امین ہے. تو پیغمبر نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھیں. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے محمد، تو صادق ہے، تو امین ہے، لیکن اس سے ہمارے مفادات ٹکراتے ہیں، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے تو سچا ہے. یعنی ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس کی صداقت کو کفار بھی تسلیم کرتے ہیں، مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے. اب وہی نبی یہاں فرما رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ یاد رکھنا میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے، دوسری میری عطرت ہے. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میں رسول یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور کتاب خدا اور عطرت مصطفیٰ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ امت جتنا چاہے اختلاف ڈال لے، قرآن کو عطرت سے جدا نہیں کر سکتی اور عطرت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتی. تو سامعین محترم، نواسہ رسول نے اس رسول کی حدیث کو اس وقت سچا کر کے دکھایا تھا جب مظلوم حسین کے سر نے نوکے سنا پہ قرآن پڑھا تھا. توجہ چاہوں گا، جب مظلوم کربلا کے سر نے نوکے سنا پہ قرآن کی تلاوت کی تو مظلوم کے اس نوکے سنا پہ قرآن کا تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے گویا حسین مولا اپنے نانے کے فرمان کو سچا کر کے دکھا رہے تھے. بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے ظالمو، یاد رکھنا تم نے میرا سر تو تن سے جدا کر دیا لیکن قرآن کو حسین سے جدا نہ کر سکے.
جہاں ایک یہ تھا وہاں ایک جواب یہ تھا کہ یاد رکھنا میں حسین نوکے سنا پہ قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتلا رہا ہوں، اور جنہوں نے میرے نانا کے مقدس ذہن پہ ہذیان کا تہمت بکا تھا، اور ظالموں یاد رکھنا میرا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن میں حسین قرآن کو نہیں بھولا، تو میرا نانا تھوڑی سی مر سے قرآن کو کیسے بھول سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کم ظرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھل جائے، اور تاریخ کے اہم ترازو میں معصوم کا منصب تل جائے۔ کم ظرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھل جائے، اور تاریخ کے اہم ترازو میں معصوم کا منصب تل جائے، اور نو کے نیزہ پہ میرے مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا کہ نانا کے ذہن کی عصمت سے ہذیان کا تہمت دھل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھنا محمد علیہ وسلم۔ تو کہا قرآن اور اطرت میں جدائی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں حدیث ثقلین کی روشنی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا اگر اس حدیث کو مان لیں تو خدا کی قسم جتنے قرآن کے فضائل ہیں اس سے کم اہل بیت کے نہیں۔ جتنے قرآن کے فضائل ہیں، قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، لیکن اگر حدیث ثقلین کو کوئی مان لے تو پھر اطرت کے ان فضائل سے انکار کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن کیا ہے، کہا قرآن یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، اور قرآن کی آپ دیکھیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ پھر کہا قرآن کیا ہے، تو خالق فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا، توجہ چاہوں گا قرآن کی ایک خاصیت، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا خشیت الہی سے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ کلام خدا پہاڑ پہ نازل ہوتا، توجہ چاہوں گا ایک نتیجہ دوں گا، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزے ریزے ہو جاتا۔ تو اب میرے مولا فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھ علی کی محبت، مجھ علی کی محبت ایک پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا، مجھ علی کی محبت ایک پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر سے قرآن صامت کی خاصیت یہ کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، اور ادھر قرآن ناطق کا یہ، بلکہ جب نصارہ نجران نے دیکھا تھا آل محمد کو تو اس کے بڑے سردار نے دیکھ کے کہا تھا ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن صامت یہ کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، یہ قرآن صامت کی فضیلت ہے، اور قرآن ناطق کی یہ فضیلت ہے اگر کعبہ میں آئے دیوار کعبہ شک ہو کے بتائے کہ قرآن ناطق بھی قرآن صامت کی طرح ہے۔ اسی قرآن میں ہے کہ یہ قرآن تبیانا لکل شیء ہے۔ انشاءاللہ ہر روز اس قرآن کی ایک خاصیت آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اس قرآن میں ہے کہ یہ قرآن تبیانا لکل شیء ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا بیان ہے اس میں۔ اب معصوم فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں قد انزل الجبار العزیز، کہ خداوند متعال نے اس کتاب کو نازل کیا، فیہ خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم۔ اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک
خبرکم تمہاری خبریں ہیں، بخبر من قبلکم اور ان لوگوں کی خبریں ہیں جو تم سے پہلے اقوام گزر گئیں، بخبر من بعدکم اور ان لوگوں کی خبریں ہیں کہ جو بعد میں قیامت تک آئیں گے۔ معصوم کا کلام یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ معصوم فرماتے ہیں لو آتاکم من یخبرکم عن ذالک، اگر کوئی ایسا مخبر صادق آ جائے جو تمہیں ان خبروں کے بارے میں بتانا شروع کر دے، لتعجبتم تو تم تعجب کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ قرآن میں تمہاری خبریں ہیں، تم سے پہلے جو اقوام گزری ان کی خبریں ہیں، جو بعد میں آئیں گی ان کی خبریں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ خبریں بتائے کون؟ اب یہ خبریں کون بتائے؟ یہ کوئی بی بی سی کی خبریں تو نہیں کہ ایک عام فرد ریڈیو پہ آ جائے اور وہ بتا دے، نہیں، یہ قرآن کے حقائق کی خبریں ہیں، یہ قرآن کی خبریں ہیں، یہ کون بتائے؟ اب دیکھیں تھوڑا سا تاریخی جائزہ لیتے ہیں، یہ خبریں کون بتا سکتا ہے؟ چلو چلتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اب خود پوچھتے ہیں یہ کتاب کی خبریں ہیں، یہ کتاب کی خبریں ہیں، ہمیں ذرا ان خبروں سے برائے مہربانی مطلع کر دیں، ان خبروں کے بارے میں ہمیں مطلع کر دیں۔ توجہ چاہوں گا، صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور خدا کی قسم تھوڑا سا توقف کہ جب یہ کہا نا حسبنا کتاب اللہ، اس وقت سے امت گمراہ ہونے لگی۔ آپ آج کل جتنی بھی مباحث ہیں علم و دین کی، عقل و دین، جتنی بھی کلامی ابحاث ہیں، سب کا ریشہ، ایک تاریخی بات عرض کر رہا ہوں، سب کا ریشہ یہی حسبنا کتاب اللہ ہے۔ سب سے پہلی جنگ ردہ ہوئی، جنگ قادسیہ بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سب سے پہلا مسئلہ یہ مطرح ہوا، اب تھوڑی سی تاریخ بیچ میں یہ بات آ گئی، انشاءاللہ پھر اپنی اس بات کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلی جنگ تاریخ اسلام میں وفات رسول کے بعد جنگ ردہ ہوئی، اور یہاں سے اختلاف سامنے آیا کہ جنگ کس بات پہ تھی؟ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ جنگ تھی۔ خلیفے نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ جنگ کرو، اور یہاں پھر پیغمبر کا وہ صحابی کہ جس کا نام مالک بن نویرہ تھا، اس کو شہید کیا گیا، اس کے بیوی بچوں کو اسیر کیا گیا۔ یہ جسے خالد بن ولید ہے، جسے یہ سیف اللہ کہتے ہیں، اس کی تلواریں پیغمبر کے خلاف چلتی رہیں، جو سیف اللہ بن گیا، اور یہی سیف اللہ تھا، بلکہ سیف الشیطان تھا کہ جس نے مالک بن نویرہ کا سر قلم کیا تھا۔ اس کی ہمراہی میں خلیفے نے لشکر بھیجا تھا۔ یہاں سے تاریخ سٹارٹ ہوئی پیغمبر کے بعد۔ پھر آپ دیکھیں خوارج کا ریشہ یہی ہے۔ خوارج نے یہ کہا تھا مولا علی کو کہ الیاذ باللہ، علی نے کفر کہہ دیا، علی کافر ہو گیا، یہ خوارج کا نعرہ تھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ ردہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا حلال ہے۔ پھر خوارج آئے، پھر یہاں سے آگے جتنی مولا علی کے ساتھ جنگیں ان کا ریشہ یہی تھا۔ تو بس حسبنا کتاب اللہ سب سے پہلی اسلام میں وہ بنیادی اینٹ تھی کہ جہاں سے گمراہیاں شروع ہوئیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ عرصہ 100 سال تک جاری رہا۔ میری بات تو کتنا 100 سال تک منع حدیث کا دور رہا۔ یہ جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، جب فدق کا معاملہ آیا تو اس نے اپنی طرف سے حدیث کو گھڑ لیا اور کہا کہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں۔ ادھر سے کیا دعویٰ ہے کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور ادھر یہ بک رہا ہے
کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور فقط اتنا کہہ رہا ہے کہ قال رسول اللہ، یہ رسول نے کہا، فقط خبر واحد ہے یہ۔ اس نے ادھر حسبنا کتاب اللہ کہا، اور جب اپنے مفاد کی باری آئی تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک حدیث پیغمبر سے ہے، وہاں حدیث کا سہارا لے رہا ہے، اور ادھر حسبنا کتاب اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر فقط یہی نہیں بلکہ اب تاریخ اٹھائیں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ، بعض لوگوں نے، انہوں نے کیا کیا، قرآن کو تیار کروایا اور مبلغین کو بھیج دیا قرآن دے کے، اور کہا کہ مسجدوں میں منبروں سے حدیث رسول نقل کرنا حرام ہے۔ منبروں سے، دیکھیں کتنا ظلم ہے رسول کے ساتھ۔ کہا کہ منبروں سے حدیث رسول کو نقل کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی واعظ منبر سے حدیث رسول کو نقل کرے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ قبلہ ایک نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور جب عمر بن عبد العزیز، انتہائی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب عمر بن عبد العزیز کا دور آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، پیغمبر کے چند ایک صحابی رہ گئے ہیں، یہ سارے مر جائیں گے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ فیکٹریاں بھی یہاں سے لگیں، پھر فیکٹریاں بھی یہاں سے لگیں، جس کا جی چاہا اس نے کہا کہ قال عن رسول اللہ، عن رسول اللہ۔ چونکہ عمر بن عبد العزیز نے دروازہ کھول لیا، آپ دیکھیں انتہائی زیادہ رش ہو دروازے کے باہر، دروازہ بند ہو، جب وہ دروازہ کھلے گا تو ہر ایک آدمی اندر آ جائے گا، ہر ایک آدمی اندر آ جائے گا، اس میں بعض ٹھیک ہوں گے، بعض ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن اگر شرائط کے تحت ایک ایک آدمی کو چیک کر کے انسان اندر داخل کرے دروازے سے، دروازے پہ آدمی کھڑا ہو، کہا جس کے پاس اسلحہ ہوگا وہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک ہجوم ہو، دروازہ بند ہو، اچانک دروازہ کھل جائے، چیک کرنے والا کوئی نہ ہو، تو جس کے پاس اسلحہ ہوگا وہ بھی اندر چلا جائے گا، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا وہ بھی وارد ہو جائے گا۔ یہی سیم اسی طرح ہوا کہ جب عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو انتہائی غلط ہو گیا، یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب حدیثیں لکھنا شروع کر دو۔ وہاں سے منع حدیث کا دور ختم ہوا عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں۔ اس نے 3 اہم کام کیے، ایک یہ کہ منع حدیث کے دور کو ختم کیا، دوسرا جو مولا علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا اس کو بند کرایا، تیسرا اس نے فدق کو واپس کیا۔ توجہ چاہوں گا، اس نے فدق کو واپس کیا۔ اب یہاں انتہائی لطیف اشارہ ہے اور انتہائی دقیق نقطہ ہے کہ اس کا فدق واپس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا حق نہ تھا۔ دو چیزیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ائمہ، پیغمبر کی حدیث ہے کہ 12 امام ہیں، بعض نے لکھے ہیں، کچھ بنو امیہ کے، کچھ بنو عباس کے، وہ مکسر بھی بنا کے پیش کر دیا امت کے سامنے، کتابوں میں موجود ہے۔ 12 کیسے پورے کریں؟ ہمارے تو مان نہیں سکتے، ان کی مجبوریاں ہیں، تو خود اپنے بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان میں پھر بہت سارے داخل ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز نے فدق واپس کیا، 2 کام درست ہو سکتے ہیں، یا جس نے چھینا تھا یا وہ غلط ہے، یا جس نے واپس کیا یہ غلط ہے۔ بس اس کا واپس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے چھینا تھا اس کا حق نہ تھا، جس نے چھینا ہے اس کا حق نہ تھا، بلکہ عمر بن عبد العزیز کا فدق واپس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بی بی کا حق تھا۔ بس جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، وہ کتاب خدا کی تفسیر نہ کر سکے، بس اس کتاب میں عرض کیا ہے خبر من قبلکم و خبر من بعدکم، تمہاری خبریں ہیں جو تم سے پہلے گزرے ان کی خبریں ہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کی خبریں ہیں۔ لو آتاکم من یخبرکم عن ذالک،
اگر کوئی ایسا مخبر صادق آ جائے جو تمہیں ان خبروں کے بارے میں بتانا شروع کر دے لَتَعَجَّبْتُمْ تو تم تعجب کرنے لگ جاؤ گے. پوچھتے ہیں کہ اے قرآن صامت تمہاری ان خبروں کے بارے میں ہمیں کون بیان کرے, ہمارے لیے یہ خبریں کون بیان کرے؟ تو خدا کی قسم ایک ہی دروازہ ملتا ہے اس پوری کائنات میں جس دروازے کی معرفی رسول اکرم نے کی تھی. وہاں سے آواز آتی ہے انی عالم ما فی السماوات وما فی الارض وما کانا وما یکون, کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ زمینوں میں ہے اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے توجہ چاہوں گا, جو کچھ زمینوں میں ہے اسے بھی جانتا ہوں, جو کچھ آسمانوں میں ہے اسے بھی جانتا ہوں. میں سابقہ امتوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں, جو موجودہ ہیں ان کو بھی جانتا ہوں, بلکہ میں تو قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں. یہ خشکی پہ نازل ہوئی, یہ تری پہ نازل ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد بلندتر صلوات. ائمہ کی یہ فضیلت ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں, قرآن کے حقیقی وارث ہیں. کیوں نہ ایسے وارث ہوتے قرآن کے, کیوں نہ ایسے مبین صادق ہوتے قرآن کے. اور کوئی کہے کہ قرآن کو تفسیر کی ضرورت نہیں, قرآن کو تفسیر کی ضرورت نہیں. کیوں؟ قرآن اگر سادہ سی کتاب ہوتی تو ٹھیک ہے, پھر مان لیتے تفسیر کی ضرورت نہیں تھی. لیکن قرآن کو تفسیر کی ضرورت ہے, قرآن کو ایک مبین کی ضرورت ہے, قرآن کو ایک مفسر کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ عام کتاب نہیں. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ یاد رکھنا دو چیزیں ہیں, ایک کتاب خدا ہے, ایک میری اطرت ہے. تم اس کتاب خدا کو میری اطرت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. تم اس کتاب خدا کو میری اطرت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اور واقعاً کہ جب اس اطرت کے خلاف جب بھی کسی نے جو کام کیا, جس طرح خدا نے یہ کہا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے کتاب خدا کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب کے نازل کنندہ بھی ہم, اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. اسی طرح اطرت بھی خدا کی قسم اسی طرح ہے کہ اس کی حفاظت بھی خدا نے کی. آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب عبد الملک نے امام جعفر صادق علیہ السلام شام بلایا, اور جب شام بلایا تو اس نے کہا دیکھیں اطرت میں یقیناً ہر کمال ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ فقط نبوت اور رسالت کے علاوہ نبی کا جو کمال ہے وہ اطرت میں موجود ہے, وہ اطرت کو وراثت میں ملا ہے. جب اس عبد الملک نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام بلایا تو اس نے امام کو کافی دیر باہر کھڑا رکھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ امام کی تذلیل کرے. امام کا کافی سن مبارک ہو چکا تھا. جب امام وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ نے تیر اندازی کا مقابلہ کرنا ہے, آپ نے تیر اندازی کا مقابلہ کرنا ہے. مولا نے فرمایا میرا یہ سن اس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس مسابقے میں شرکت کروں. اس نے کہا نہیں آپ کو کرنی پڑے گی. میرے بندو کو دعوت دے دی, بڑے بڑے تیر انداز آ گئے. تو خدا کی قسم تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ امام نے سمجھا کہ اب یہ میرا نہیں امامت کا امتحان لے رہا ہے, اب یہ امامت کا امتحان لے رہا ہے. اب جمال حیدری جلال میں آیا اور ایک تیر اٹھایا. اب خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں, جب امام نے تیر کو اٹھایا اور نشانے پہ لگایا,
वही मरकजी नुक्ता उस दायरे का, वहां जाकर इमाम का तीर लगा, इमाम ने दूसरा तीर उठाया, उसी तीर के पीछे दूसरा तीर जाके लगा, तीसरा उठाया, उसके पीछे 9 तीर इमाम ने जब मारे, पहला तीर टूटता गया, दूसरा उसमें पैवस्त होता गया। तकबीर, यजीदियत मोला के दुश्मनों पे लाना, आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लाना, राय खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। हमेशा जब इमामत का इम्तिहान हुआ तो इमामत, मैंने अर्ज किया है कि ये खुदा इसकी हिफाजत करने वाला है, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बस चंद जुमले फिर इंशाअल्लाह जिक्र मुसीबत। एक शख्स आता है, आके इमाम से फरमाता है, बस इमाम जाफर सादिक की बात शुरू हुई, एक जुमला, फिर उसके बाद जिक्र मुसीबत। शख्स आता है और आके कहता है कि मौला आपके मानने वाले वहाँ बड़े हैं, आप क्यों नहीं करते? सुनना सामीन मोहतरम कि आप क्यों नहीं करते? इमाम ने फरमाया कि वो दावेदार हैं, मानने वाले नहीं, मानने वाले नहीं है, दावेदार हैं। जलता हुआ तंदूर था, इमाम ने उससे कहा, मुख्तसर करता हूँ, तफसीली वाक़या है, इमाम ने उससे कहा कि इस तंदूर में छलांग लगाओ। उसने कहा कि मौला मैं तो आपकी मुलाकात के लिए आया था, आप मुझे मारना चाहते हैं? इमाम ने कहा अच्छा नहीं जाते, तुम आ जाओ, बैठो। खैर वो इमाम के साथ मशगूल गुफ्तगू हुआ। उधर से इमाम का एक सहाबी और आया। जब वो जैसे ही पारिद हुआ, इमाम ने कहा, वो मेरा बावफा सहाबी, ये जलता हुआ तंदूर है, जाओ इसमें छलांग लगाओ। उसने नहीं कहा, उसने बिस्मिल्लाह किया और तंदूर में छलांग लगा दी। अब ये बैठा हुआ शख्स, इसने कहा कि मौला उसकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं है, वो पता नहीं जल गया होगा, क्या हुआ उसका, तो ये परेशान। तो इमाम ने कहा परेशानी की बात नहीं। इसने कहा कि मौला काफ़ी देर हो चुकी है, आपका वो साहबी, आपने उसका पता ही नहीं किया। इमाम ने फरमाया उठ मेरे साथ चल। इसको साथ लिया। जब तंदूर की तरफ चले और आके उसने तंदूर को देखा तो वो जो अंगारे थे वो उसके लिए गुल बन चुके थे, अंगारे उसके लिए गुल बन चुके थे। तो मेरे सामीन मोहतरम, ये वाक़या था, लेकिन इससे हम 2 नतीजे ले सकते हैं। एक नतीजा ये कि जब हुक्म इमामत आ जाए, जब हुक्म इमामत आ जाए, जब हुक्म इमाम आ जाए, जब उलिल अम्र का अम्र आ जाए, तो फिर हमें चूं चरा का हक नहीं है। अगर ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे हमें हक नहीं है। और दूसरा ये भी एतकाद रखना चाहिए कि अगर हमने हुक्म इमाम को मान लिया और हुक्म इमाम की हमने इताअत कर ली तो आग भी, तवज्जो चाहूंगा, तो आग के अंगारे भी गुल बन जाएंगे। अगर कोई ये कहे कि ठीक है मैं इस मुश्किल की वजह से हुक्म इमाम को यहां नहीं मान सकता, तो ये सेम उसकी बात उसी तरह है। लेकिन नहीं, मजा तब है कि मुश्किलों में होते हुए भी इमाम हुक्म इमामत को मान ले, इंसान हुक्म इमामत को मान ले, और वाकईन जब मुश्किल पे भी मान ले। मजा तो तब है कि अगर दार पे भी लटका हो, आज़ा कट भी जाए, तो हर उससे अली अली आता हो। राहत में जिक्र करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इम्तिहान के मौके पे सब्र का मुजाहिरा करना बड़ा मुश्किल होता है। बस हम मेरे मोहतरम जिक्र मुसीबत करते हैं। यही इमाम जाफर सादिक का आखिरी ज़माना था। बेगैरत आए, इमाम के घर को आग लगी। समीन मोहतरम, अजीब वाक़या है।
इमाम के घर को आग लगी, सहाबी मौजूद थे, इमाम के मकतब के लायक बावफा शागिर्द मौजूद थे। ये आए, इन्होंने आग के जलते हुए शोलों को खामोश किया। जब घर को आग लगी, इमाम की औलाद, इमाम की बीवी बच्चे महफूज कर लिए गए, आग भी खामोश होगी। इमाम एक किनारे पे खड़े गिरिया कर रहे हैं। इमाम के शागिर्द आते हैं, आके कहते हैं मौला आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? आपके बीवी बच्चे बच गए, आपका ये घर था, ये दुनियावी चीज है, मौला फिर बन जाएगा, हम जिंदा हैं, आपको बना देंगे, मौला आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? तो सामीन मोहतरम, अज़ादारान ने मज़लूम करबला, ला यौमुन का यौम का या अब्दिल्ला, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ला यौमुन का यौम